بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زبیر اکرم پروگرام سمز اپ ود زبیر اکرم لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج 13 رمضان المبارک ہے یو کے میں، لندن میں اس وقت، اور مارچ کی 23 تاریخ ہے 2024۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ دن اب سے میں جو سمجھتا ہوں 2-3 سال پہلے تک ایک بڑا اہم دن سمجھا جاتا تھا۔ اس کی جو ہسٹوریکل اہمیت وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ میں آج صبح جب اٹھا تو یوزلی جب میں اپنی پوسٹس اور اپنے جو دوسری چیزیں سوشل میڈیا ریلیٹڈ جو بھی کھولتا تھا یا اپنا واٹس ایپ وغیرہ کھولتا تھا 23 مارچ کو اسپیشلی، جیسے 14 اگست ہوتی ہے 23 مارچ، تو اس دفعہ نہ کوئی مجھے پوسٹ نظر آئی، نہ مجھے کسی نے میسج کیا۔ تو میں نے بڑا سوچا، لیکن میں یہ چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور یہ ایک بڑا واضح اور بڑا خطرناک رجحان ہے، وہ اس اینگل سے کہ لوگوں کی محبت اپنے ملک کے لیے، اپنے اداروں کے لیے بالکل آلموسٹ ختم ہو چکی ہے۔ آپ جیسے چلے جائیں ادھر واگا بارڈر کے اوپر آپ کو جو اب میں نے جو کل دیکھا تھا یا پرسوں میرے غالباً مجھے پتہ چلا ہے کہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ اب ایسے ایڈز اور ایسے کمرشلز بنا رہا ہے جو لوگوں کو کنونس کر رہا ہے کہ آرمی سے محبت کریں۔ دیکھیں جی، یہ بھی اس میں باقاعدہ وہ کیمپین چلا رہے ہیں، لیکن یہ تو ایسے تھوڑی ہوگا کہ وہ مریم لوگوں سے نکل کے جائے گی تو وہ لوگوں میں جا کے زبردستی گھسے گی، ٹھیک ہے، لڑکیوں کے ساتھ، اور وہ مریم ایک جرائم پیشہ عورت اگر پبلک انٹریکشن کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ عمران خان بن جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا سر۔ یہ جو دلوں میں محبت تھی خاص طور پہ اپنی آرمی کے لیے، یہ ایسے نہیں تھی، اس کو یہ اللہ نے ڈالی ہوئی تھی دل میں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ اندھی تقلید کر رہے تھے، آپ سے محبت کر رہے تھے، اظہار اور یہ وہ سارا کچھ جو ہوا۔ لیکن آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے، فوجیوں نے یہ محبت خود نکالی ہے اپنے دلوں سے، عوام کے دلوں سے، یہ کہ اب آپ کو اتنا زور لگانا پڑ رہا ہے۔ اور یہ کوئی اتنا اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں خوش ہونے والی بات تو دشمنوں کے لیے ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر یہ ضرور سوچنا چاہیے کلیکٹیولی کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو اور کنورسیشنز وہ ان کا انعقاد ہونا چاہیے، اور لوگوں کو اس چیز کے اوپر سوچ، جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے خاص طور کے اوپر، اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئل طبقہ جو ہے ہمارا، وہ جو صحافی ہیں، جو بڑے بڑے لوگ، وہ تو ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس لیے کہ آرمی جو اپنا وہ نظام چلا رہی ہے، وہ یہ لوگوں کو ابھی تک یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی لوگ پیار کرتے ہیں، یا ہم بڑے جی اہمیت ہے۔ 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان کی۔ اس کے کچھ مقاصد تھے، ہے نا جی۔ وہ مقاصد کیا تھے کہ ان میں سے میں آپ کو ایگزیکٹ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کو میں چیدہ پوائنٹس آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک علیحدہ ہمیں ملک چاہیے جس میں ہم اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ انصاف کا راج ہو، ٹھیک ہے، اپنی مذہبی جو تحفظ ہو، ہمیں معاشرتی طور پہ ہم اپنے طور کے اوپر ایک اپنے قوانین بنا کے اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی کا نظام چلا سکیں۔ مین ایک ایجنڈا یہی تھا کہ اس لیے ہم نے یہ پاکستان بنانا ہے، تو قرارداد کا مقصد تھا 1940 23 مارچ، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں 23 مارچ 2024، لا قانونیت، معاشی دیوالیہ، جبر، فیشسزم، آپ کیا کیا برائی یا کیا کیا آپ کچھ بھی گن لیں انگلیوں کے اوپر، آپ کو پاکستان میں ایک بھی چیز ٹھیک نہیں نظر آئے گی۔ اینڈ آف دی ڈے آپ کیلکولیشن جب آپ کریں گے، یہ پتہ ہے کہ یہ فوجیوں کا ملک ہے، عوام کو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہ کمائیں اور ان کو کھلائیں، ٹھیک ہے۔ فوج ہوتی ہے، فوج کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا دفاع، اور پاکستان کے اگر کوئی جنگ ہوئی ہے یا کچھ ایسا ہوا تو اس کو پاکستان کو سرخرو کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ تو آپ نے کوئی جیتی نہیں ہے، یہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں۔ ملک آپ کی وجہ سے، آرمی کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو گیا، ٹھیک ہے، 1971 میں۔ اب اس دھانے پہ ہے کہ جہاں پہ نئی تحریکیں اٹھ رہی ہیں۔
آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی عورتوں کو باہر نکال رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں. اچھا، جس کے دل آپ کرتا ہے وہ اس کے گھر میں گھس جاتے ہیں. اچھا، آپ نے یہ تو عام آدمی کی بات ہے. آپ نے اپنے وقت کا جو پرائم منسٹر تھا، ٹھیک ہے، اس کے گھر پہ دعویٰ بولا، وہ ان کی عورتوں کو ذلیل کیا، اس کا سامان توڑا، اس کا سامان اٹھا کے لے گئے گھر سے، جو وزیر اعظم تھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے مطلب ہے کہ یہ انہوں نے کیا ایسی رسم ڈال دی ہے کہ آپ یہ میرا ولاگ جو ہے سنبھال کے رکھیے گا، اور میں آپ کو بڑا دعوے سے کہتا ہوں کہ 2025 کا جو 23 مارچ ہوگا نا، وہ بہت مختلف ہوگا. یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ظلم اور جبر کی داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں، اصل میں کیا تھا کہ فوجی یہ ساری گیمیں نا سول گورنمنٹ میں جو بندے ہوتے تھے ان سے کرواتے تھے اور خود پیچھے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب عمران خان نے حکومتیں کی، 3 ساڑھے سال کی حکومت تھی، 2 ڈھائی سال بعد عمران کو محسوس ہونا شروع ہو گیا، یار میں تو کچھ بھی کام کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں یار فوجیوں سے پوچھے، فوجی کہتے ہیں ہمیں امریکہ سے اجازت نہیں. تو عمران خان نے محسوس کیا کہ ہم تو یار اصل میں غلام ہیں. وہاں سے خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا حقیقی آزادی کا، اور بغاوت کر دی تھی اکیلے آدمی. ہمیں عام آدمی کی تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ یہ حقیقی آزادی کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب. تو اب آگے پتہ چلا بعد میں کہ یار حقیقی آزادی کا اصل میں مقصد کیا ہے، ہم تو واقعی غلام ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. اسی لیے بول دیا تھا خان صاحب نے غصے میں کہ کیوں مانے ہم آپ کی تقریر میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی ہم کیوں آپ کے، ہم کو غلام ہے آپ کے، تو آپ جو کہیں ہم وہ کرتے جائیں. تو یہ فسطائیت، لا قانونیت، یہ 23 مارچ کے دن آج ایک بہت افسردہ دن ہے. اور دیکھیں، آپ لوگوں کو زبردستی تو باہر نہیں نکال سکتے، کہ یہ تو آپ کے اندر کا پیار ہوتا ہے کہ آپ جھنڈا لے کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تقریب منعقد ہوتی ہے، پریڈ ہوتی ہے. اب آپ آج جو پریڈ کر رہے ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ میں اگر ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھوں تو مجھے تو یہ اس لیے فوجی کر رہے ہیں اگر یہ عوام کو بتا سکیں کہ ہم جو چاہیں گے، جس طرح ہم آپ کو کتوں کی طرح رکھیں گے، ہمارا راج ہے. ٹھیک ہے، آپ 200 سیٹیں جیتے ہیں، ہم 17 والوں کو اوپر لے آئیں گے. ان کو تو نہیں. ابھی جو انہوں نے اپنے بندے مروائے ہیں ادھر فوجی، 7 8 جو فوجی ابھی بم دھماکے میں مری ہیں، جو اس کی ذمہ دار فوج ہے، جرنیل ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو بندے اوپر لے کے آئے ہیں، ان کی وجہ سے لا قانونیت ہوئی ہے پاکستان میں. راج ہے لا قانونیت کا، جبر کا، ظلم کا راج ہے. تو پاکستان میں تو حالات میرے نہیں خیال کہ جب تک اس طرح کا یہ سسٹم رکھیں گے وہ ٹھیک ہوں گے. پاکستان میں نہیں ہو سکتا. آپ جتنا مرضی عمران خان صاحب کے پاس چلے جائیں، ان کو جا کے آپ کہیں کہ جی خان صاحب آپ مان جائیں، ملک سے چلے جائیں، یا ہم جو کہتے ہیں وہ کریں، یار فار ایگزامپل اول تو وہ مانیں گے نہیں. انہوں نے آج پھر خان صاحب نے بولا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اپنی پورے انرجی میں، ٹھیک ہے، انہوں نے تابڑ توڑ ان کو جواب دیے ہیں. خان لیٹس سپوز کہ اگر مان جائیں کہ خان صاحب آپ کی بات مان گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ باہر چلے گئے، پھر کیا؟ مجھے بتائیں آپ، پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آگے کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی آپ کے پاس معاشی پلان ہے. لوگ ابھی یہ جو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ عید کا بھی ویٹ نہیں کریں گے. جو ابھی اناؤنسمنٹس ہونے جا رہی ہیں، آئی ایم ایف نے جو ان کو ابھی پیکجز دیے ہیں، وہ میں کل یا پرسوں کے ولاگ میں اس کو ڈسکس کروں گا آگے. آئی ایم ایف نے جو ان کو آئی ایم ایف نے تو کیا کرنا ہے، ایونچولی پبلک کے اوپر ہی نزلہ گرانا ہے نا. یہ ٹیکس بڑھا دیں، یہ بل بڑھا دیں، یہ فیول اپنا اتنا بڑھا دیں، ہمیں پیسے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انکم جنریٹ، ریونیو جنریٹ کرنے کا کوئی پاکستان میں تو سسٹم ہی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو پیسے آئیں گے. یہ تو پیسے آپ دیکھیں گے، جنگ ہو گئی ہے، دہشت گردی کروا لی ہے فوجیوں نے، اور پھر لوگوں سے فنڈنگ باہر کے ملکوں سے مانگی، ہمیں دیں یار ہم مر گئے، زلزلہ آ گیا تو اس کے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کے اوپر. اے پی ایس کا حملہ کیوں کروایا تھا انہوں نے، جو بچے مروائے ہیں اپنے اے پی ایس میں، پشاور میں، وہ فوجیوں نے، آئی ایس آئی نے وہ کروایا تھا. وہ اس لیے کہ وہ دہشت گردی کا کہیں گے، لوگ غصہ ہوں گے، انڈیا کے خلاف ہو جائیں گے، اور یہ وہ ہو جائیں گے. خود انہوں نے کروایا تھا. اور پھر ہم کہیں گے یار ہمارے اتنے بچے مار گئے، تو اب یہ سیریس مسئلہ ہے، تو اب جو ہے نا اب ہمیں فنڈنگ دیں. اس وقت بھی انہوں نے بڑی فنڈنگ لے کے آئی تھی زلزلوں میں. اور وہ اس کے بعد وہ جو پانی کا آ گیا، سیلاب ہو گیا، آ گیا تھا، اس میں انہوں نے پیسے کھائے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو کوئی عوام کے پبلک تو حق میں ہی نہیں ہے. تو آپ کو 23 مارچ اس حساب سے مبارک ہو سر، کہ
آپ لوگ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر فکر کریں، سوچیں کہ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے، اور پبلک جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے ایسے ماحول میں۔ وہ گھر سے نکلنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر پبلک عوام اپنے گھر کے لیے نہیں نکلے گی، عوام اپنے حقوق کے لیے گھروں سے نہیں نکلے گی، تو آپ کے بچوں کا مستقبل تاریک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے جن صاحبان نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں، جو کہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت زیادہ آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔